السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی نماز کی فضیلت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ کون سی نماز ہے جس نماز کو بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے پہاڑ بھی دعا کرتے ہیں بھائی، پہاڑ، مستحکم پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب سوچئے وہ کون نمازی ہیں جس کے لیے مستحکم پہاڑ دعائیں کرے۔ اور سنو، ایک رکعت کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایسی نماز آج آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ کم سے کم ہفتے میں، مہینے میں اس سنت کو ضرور انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا تھا کہ ان نمازوں کی بھی پابندی کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، غلام ہیں، ماننے والے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں اس نماز کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کون سی نماز ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس کی فضیلت آپ سنیے پہلے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اس کی فضیلت سننے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور پوچھا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے مستحکم پہاڑ بھی دعا کرے؟ تو کہا ان نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور وہ نماز ہے چاشت کی نماز۔ سبحان اللہ، چاشت کی نماز۔ کہا ان نمازوں کی پابندی کیا کرو، تمہارے لیے پہاڑ بھی دعائیں کریں گے۔ اور سنیے، چاشت کی نماز سے روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو فراہم کرتی ہے اور فقر کو دور کرتی ہے۔ اللہ اس کے رزق میں برکتیں دیا کرتا ہے جو ان نماز کو پڑھا کرتا ہے۔ کبھی مایوس ہو، دل تنگ ہو، رزق میں برکت نظر نہیں آ رہی ہو، تو اس نماز کو پڑھ کر کے دیکھیے، اس نماز کو پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر کے دیکھیے، انشاءاللہ قسمت کے تالے سارے جو بند ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آئے۔ ایک اور حدیث آپ سماعت کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چاشت کی ایک رکعت کے بدلہ میں آدمی کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک رکعت کے بدلے میں۔ اب جو جتنی رکعتیں پڑھے گا، کتنی رکعت ہوا کرتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے، وہ سارا ڈیٹیل آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پہلے میں آپ کو کچھ حدیث سے سنا دوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب جو حدیث آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں نا، آپ سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے، یعنی چاشت کی 2 رکعت کی ہی حفاظت کر لے، 2 رکعت ہی نماز پڑھ لے، یعنی ہمیشہ پڑھا کرے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ کتنے بھی گناہ، صغیرہ گناہ کتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے جو صرف 2 رکعت کی ہی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو سنیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انسان آج گناہوں میں مبتلا ہے، ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، زندگی مایوس ہو گئی ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہے۔ اور جانیے، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا، تو پھر اس کا دل مایوس ہو جایا کرتا ہے، اور زمین پہ جو اس پر پریشانیاں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں، جو عذاب یعنی گرفتار ہوتا ہے، وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان گناہوں سے معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کو پڑھ کر کے اپنے گناہ بخشوائیں۔ تو
تو ان نماز کی ضرور پابندی کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ غافل لوگوں میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا جو صرف 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لی۔ اور دیکھیے آگے کیا ارشاد ہوتا ہے، اور جو 4 پڑھے عابدین یعنی عبادت گزار میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے اس دن اس کی کفایت کی گئی۔ اور دیکھیے جس کی کفایت اللہ کے ذمے ہو جائے تو پھر اسے کیا پریشانی، پھر اسے کیا غم، اور کس چیز کی اسے کمی ہو سکتی ہے جس کی کفایت کی ذمہ داری اللہ لے لے۔ آج اگر کوئی بڑا ہمارے اوپر سر پہ ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ تو ٹینشن نہیں لے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ارے جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے دنیا کو بنایا ہے، دولت کو بنایا ہے، سب وہی دینے والا ہے، اور اس کی کفایت میں اگر بندہ چلا جائے تو پھر اس کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے 4 رکعت میں نے اب آپ کو بتا دی، 6 رکعت پڑھے اس کی کفایت اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے، اور جو 8 پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین یعنی فرما بردار بندوں میں اس کا نام لکھ دیا کرتا ہے۔ 8 پڑھنے والوں کو قانتین یعنی فرما بردار میں اس کا نام لکھا جائے گا، اور جو 12 پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے، اور اس بندہ سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا۔ یعنی جس بندے کو توفیق دے دی کہ وہ چاشت کی نماز پڑھے، ذکر و اذکار میں لگ جائے، تو پھر اس بندے کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب آئیے ہم جانتے ہیں چاشت کی نماز کتنی رکعت ہے اور کیسے پڑھیں گے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ چاشت کی نماز ادا کرنے کا وقت جو ہے آپ سب سے پہلے سماعت کیجئے، آفتاب بلند ہونے سے نصف النہار تک ہے، یعنی فجر کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے، اس سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد سے ظہوۂ کبریٰ تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھ لیں، چوتھائی جو دن چڑھتا ہے اس سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ نماز اشراق پڑھنے کے فوراً بعد بھی چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز کے بعد جو ہے فوراً چاشت کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی تعداد کتنی ہے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 ہی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ ناظرین کرام، اب آپ اس نماز کی نیت جان لیجئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نیت نہیں بتائے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نماز کی نیت، کوئی بھی نماز ہو، جس طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے بس یہاں پہ نام جس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام لے لیجئے۔ جیسے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز چاشت کی، نفل ہے تو نفل بولیں گے، نماز چاشت نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ باندھ لیجئے، اور جس طریقے سے باقی نفل نمازوں میں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اسے شیئر لازمی کریں، میرے لیے دعا کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔